حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ پہ الزام لگا، اگلی سورت نمبر 24 اٹھائیے، پہلا رکوع اٹھائیے، سورت نور کھولیے، حضرت رسول اللہ کی حرم پہ الزام لگا تو حضرت عمر نے جب مشورہ دیا تو فرمایا تھا یا رسول اللہ آپ کے پاک طاہر و مطہر اطیب و معمر جسم پہ رب مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، آپ کے جسم پر مکھی نہیں آتی تو آپ کے بستر پہ پلیت عورت بھی نہیں آتی۔ گویا میں یوں کہوں کہ حضرت عمر نے اس الزام کو پاؤں کی ٹھڈے سے یوں اڑایا جیسے چٹیل میدان میں فٹ بال کو کک لگائی جاتی ہے، کہ آپ کے بستر پر غلیظ عورت نہیں آ سکتی۔ اور حضرت عمر نے اس وقت ایک لفظ بولا جس کو قرآن نے کوٹ کیا، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ یہ لفظ حضرت عمر نے بولا، رب نے قرآن بنا کر پیش کر دیا ہے، یہ ہے من غیر قصد، رب کریم جس کی زبان پہ وقیل من یجری الثواب علی لسانہ من غیر قصد، فرمایا جس کی زبان پر اس کا ارادہ ہو یا نہ ہو، اللہ کا ارادہ تو ہے نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کو رب نے یہ مقام دیا کہ امت مسلمہ کا اگر پچھلی امتوں کی طرح کوئی محدث بنا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بنے۔ میرے دوستو، اسی بات کو سمجھانے کے لیے میں نے خطبے میں ایک حدیث پاک کو آپ کی خدمت میں پڑھ کر کوٹ کیا ہے، جس کو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہے، جامع ترمذی ابواب المناقب باب فضل ابی حفص عمر کتاب، امام ترمذی اس روایت کو لائے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی۔ توجہ توجہ نارووال کے غیورو، میرا یہ جملہ ضائع نہ ہونے دینا، توجہ رکھنا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ حضرت عمر وہ ہے جعل الحق علی لسان عمر و قلبی، جس کی زبان اور جس کے دل پر رب نے حق جاری کر دیا۔ میں یہاں پر بس نہیں کرتا، میں سوال کرتا ہوں کہ زبان پہ حق جاری تو سمجھ آتا ہے، دل پہ حق جاری کسے کہتے ہیں؟ آپ نے یہ خطبہ سے خطابت میں حدیث سنی ہوگی، میں بطور وکالت اس کی دلیل پیش کروں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ زبان پہ حق جاری تو سمجھ آتا ہے کہ بندہ سچ بول رہا، دل پہ حق جاری کسے کہتے ہیں؟ دل پہ حق جاری کیسے ہوتا ہے؟ کیا مانا ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا؟ دل کے وال بند نہیں ہوں گے؟ کیا مطلب ہے؟ دل پہ حق جاری کسے کہتے ہیں؟ سنیں تصدیقم بالجنان، میں اس کی آسان تفسیر لاتا ہوں، سنیں ترجمہ وہ کیا کریں جو مدرسے کا طالب علم اور کالج کے اسٹوڈنٹ برابر سمجھے۔ یوں نہیں ہے کہ اسے پوچھنا پڑے مفتی صاحب آپ کیا کہہ رہے تھے، کالج والا پوچھنے لگے نا، رسول اللہ سب کے نبی ہیں، صرف مولویوں کے نہیں ہیں، عوام کے بھی۔ تو جب ہم یہ کہیں گے اللہ نے حضرت عمر کی زبان اور دل پہ حق جاری کر دیا، مولوی تو سمجھے گا، جو کالج کا اسکول کا عوام کے بندے بیٹھے ہیں وہ کہیں گے حق ہے اور سچ ہے، پلے انہوں کوئی نہیں پڑھنا، انہیں سمجھ نہیں آنی کہ دل پہ حق جاری کسے کہتے ہیں۔ توجہ رکھنا، میں وہ بات عوامی لہجے میں حل کرنے لگا۔ دیکھو جسم میں ایک زبان ہے اور ایک دل ہے، جیسے ہاتھ ہے نا، ہاتھ کا کام ہے پکڑ، پاؤں ہے، پاؤں کا کام ہے چلنا، آنکھ ہے، آنکھ کا کام ہے دیکھنا، کان ہے، کان کا کام ہے سننا، ناک ہے، اس کا کام ہے سونگھنا۔ تو ایسے ہی زبان ہے، اس کا کام ہے بولنا، ویسے ہی دل ہے، اس کا کام ہے سوچنا۔ کہتے نہیں ہے میں دل میں سوچ رہا تھا، دل ہی دل میں کہہ رہا تھا، بھائی دل کی تو زبان ہی نہیں ہے، کہہ کیسے رہے تھے؟ وہ کہنا بمانا سوچنا، غور و فکر کرنا۔ یہ تو عوام کی زبان میں، مولویوں کی زبان میں کہوں، ایک افعال قلوب ہوتے ہیں، ایک افعال جوارح ہوتے ہیں۔ افعال قلوب خلت حسبت رأیت وجدت سوچنے کے معنی میں ہے، تو یہ رأیت خلتوں کے معنی میں لے۔ ان اللہ جعل الحق
अला लिसान उमर व कल्बी। हुज़ूर पाक ने फरमाया, लोगो उमर वो है जो बोलता भी ठीक है, सोचता भी ठीक। ये है इस हदीस पाक का तर्जुमा। जालल हक्का अला लिसान उमर व कल्बी, बोलते भी ठीक है, सोचते भी ठीक। मैं एक आपके सामने हवाला पेश करने लगा हूँ, मैंने इसे खुद नहीं पढ़ा, लेकिन जिससे सुना है बंदा इस दौर का माना मनाया मुहक्किक है। आयतुल खैर मौलाना मोहम्मद हनीफ जालंधरी, विफाकुल मदारिस के हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इफ्तिताह बुखारी में दारुल कबीर वाला में हज़रत उमर की रिवायत पे बहस करते हुए एक रिवायत को कोट किया है। शेखुल हदीस है, उनके मुताले में, मैंने इसको पढ़ा नहीं है, मैं उन पे एतमाद करते हुए रिवायत पेश करने लगा हूँ। वो फरमाते हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने अपने बारे में फरमाया कि लोगों, जब से मैंने रसूलुल्लाह के कदमों में तलवार फेंक के हाथ में हाथ देखकर कलमा पढ़ा है, वो दिन और ये दिन मैंने अपने बाईं तरफ वाले यानी गुनाह लिखने वाले फरिश्ते को कलम उठाने का मौका नहीं दिया। जिस दिन से कलमा पढ़ा और आखिर वक्त तक वो वक्त नहीं आया कि बाएं तरफ वाला, बाएं कंधे वाला फरिश्ता उमर के गुनाह लिखने के लिए कलम उठाने का मौका लेता। ये नहीं कि कलम उठाया, लिख लिया, बाद में तौबा कर लिया, अल्लाह गलती हो गई, नो, यूं नहीं, कैसे मौका ही नहीं दिया कि वो हाथ में अपने कलम को उठा सके। अंदाजा लगा, ये है जालल हक्का अला लिसान उमर व कल्बी। उमर बोलता भी ठीक है, उमर सोचता भी ठीक। मेरे दोस्तों, जब हजरत उमर कलमा पढ़ते तो सिर्फ सहाबा ने एक दूसरे को मुबारकबादें नहीं दी, फरिश्तों ने आसमान पर एक दूसरों को मुबारकबाद दी। ये मैं अपनी तरफ से बात पेश नहीं कर रहा, मैं इस पर हदीस पाक कोट करता हूँ। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा रावी है, सुनन इब्न माजा में इमाम इब्न माजा अल क़ज़वीनी रहमहुल्लाह रिवायत लाए हैं। फरमाया, लम्मा अस्लम उमरो, जब हजरत उमर कलमा पढ़ रहे थे, नज़ल जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हजरत जिब्राईल आसमान से आए, फ़क़ाल या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा या रसूल अल्लाह, लक़द इस्तबशर अहलुस समाई बिइस्लाम उमर, उमर कलमा पढ़ रहा है, आसमान के फरिश्ते खुशी में एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। मैं एक जुमला कहता हूँ, आसमान के फरिश्ते खुशियाँ क्यों मना रहे हैं? आपको पता है खुशी कब मनाई जाती है? तब जब उस खुशी का शिद्दत से इंतज़ार होता। नहीं समझे? शिद्दत से इंतज़ार होता है। मसलन मैं मिसाल दे रहा हूँ, जदीद ज़बान में एक बंदे को पता है फलां तारीख को मेरी शादी होनी है, खुशियाँ नहीं मनाएगा, वो दिन आएगा तो। अब नौजवान तो आप मुझे अच्छे तरह जवाब दे सकते हैं ना, जिन्हों दी हो गई है इन्होंने छाड़ दे, जिन्हों दी नहीं हो जवाब दे। खुशी होती है बेटा या नहीं होती? होती है। जो खुशी इंतजार में होती है उसके लिए खुशियां मुबारकबादों की तरतीब होती है। आसमान के फरिश्ते हैरान थे, और तौरात में इस उमर का जिक्र, इंजील में इसका जिक्र, एक ही मिट्टी से पैदाइश, गैरत भी इसमें, जन्नत भी इसके लिए, रफाकत भी इसके लिए, रसूलुल्लाह की सहाबियत भी इसके लिए, रुतबे सब इसके लिए। ये कुफार के लश्कर में क्यों बैठा है? ये खत्ताब का बेटा वहां क्यों? इसे तो यहां होना चाहिए। फरिश्तों के सामने आसमान से अहकामात नाज़िल होते हैं, जिब्राइल जाते हुए वहां से गुजरते हैं, आते हुए ऊपर आते हैं, फरिश्ते देखते हैं जिब्राइल जा रहा, अहकामात लेकर पहुंच रहा, पर उमर अभी तक
दायरा ईमान में नहीं आ रहा, वजह अल्लाह कब आएगा ये तो बिल्कुल अपना था, हमारा है। इसके लिए सआदतें, इसके लिए रुतबे, इसके लिए दर्जे मकाम और मर्तबे लिखे जा चुके हैं। क्यों नहीं आ रहा? आकर हुजूर की दुआ कबूल हुई, उमर आया, कलमा पढ़ा, इस तबशर आलुस समाई भी इस्लाम उमर, फरिश्ते एक दूसरे के गले लग के मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। ऐसे खुशी नहीं होती, उस खुशी में कोई बेस होती है, बुनियाद होती है, बैकग्राउंड होता है। अगर उसमें पस मंजर ना हो तो वो खुशी नहीं हो, तो अचानक सी बात होती है, वो तो सरप्राइज होता है। और यहाँ खुशी है। तो मेरे दोस्तों, हजरत उमर की खुशी पर मुसलमान तो छोड़ो, कायनात के इंसान तो छोड़ो, बनी नौ आदम अलैहिस्सलाम तो छोड़ो, आसमान के फरिश्ते भी आमद पे खुशी मना रहे हैं। जिसका मकाम ऐसा हो, वाकई इसके लायक है कि इसके बाईं तरफ वाला फरिश्ता कलम उठा ही ना सके। बाकी इसके शायान शान, इसके लायक है कि बाईं तरफ वाला फरिश्ता ऐसे ही बैठा रहे कि मैंने लिखना क्या है। मेरे दोस्तों, उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो इस्लाम लाए। सहाबा इकराम क्या कहते हैं? एक रिवायत तो मैं इब्ने अब्बास की पेश कर चुका हूँ, एक रिवायत इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह की भी सुन लेना। ये रिवायत हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद की है और अल मुअज्जमुल कबीर में इमाम तबरानी रहमहुल्लाह हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद के बाप में इसको लाए हैं। वह फरमाते हैं हज़रत इब्ने मसूद, इन्ना इस्लाम उमर कान फतहन, उमर का कलमा पढ़ना सिर्फ कलमा पढ़ना नहीं था, गोया हमने मक्का को फतह कर लिया। कान फतहन व इन्ना हिजरतहु कानत नसरन, का उमर ने हिजरत की, हमें मदीना में असल नुसरत मिल गई। व इन्ना इमारतहु कानत रहमतन, उमर अमीरुल मुमिनीन बना तो अल्लाह की रहमत आसमान से उतर आई। अगला लफ्ज सुनना, अल्लाह की कसम सहाबा खुशी से मचल गए होंगे। ये उस मकाम की फीलिंग्स, एहसास हजरत इब्ने मसूद पेश फरमा रहे हैं। का वल्लाहि मस्तताना अन नुसल्लिया इंदल काबति ज़ाहिरीन हत्ता अस्लम उमर, का उस अल्लाह की कसम जो हमारा रब है, हम काबा में नमाज पढ़ने की ताकत नहीं रखते थे, उमर ईमान लाया और खुलेआम नमाज पढ़ी। मेरे दोस्तों, अंदाज़ा लगाओ सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम और मर्तबा ईमान में लाने के बाद कैसा रहा। और मेरे दोस्तों, ये तो हज़रत उमर फारूक की चंद झलकियाँ मैंने पेश की। अब ज़रा शहादत पर आइए। यकम मुहर्रमुल हराम सन 1444 हिजरी, आज के दिन में सन 24 हिजरी को हज़रत उमर दुनिया से रुखसत हुए। आज 1444 हिजरी है, 34 और 44 20 निकाल लें, 1424 साल हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के दिन निकाले तो 1420-25 साल हज़रत उमर की शहादत को बनते हैं। तो इतने साल पहले उमर फारूक की शहादत का पस मंज़र, तह मंज़र, पेश मंज़र क्या है सुनो। उमर फारूक से चिढ़ उन लोगों को थी जिनकी 2 नंबर दुकानें उमर फारूक की तलवार ने बंद की थी। मैं तो आज भी कहता हूँ, उमर से दुश्मनी उसको होनी है जिसके बाप दादाओं को उमर की तलवार ने नेज़े की अन्नी पे चढ़ा दिया, जिसकी फैमिली उमर से लड़ते हुए कटी हो, जिसकी फैमिली उमर के मुकाबले में, इस्लाम के मुकाबले में आई हो, आज उनकी नस्ल उमर से नफरत करेगी। वरना जो उमर के यार थे वो उमर का नाम सुन के सीने ठंड पे हो जानी है, सीने में ठंडक ही आ जानी है। क्यों? न जैसे उमर के नाम पे नुक्ता नहीं है, ऐसे इनके किरदार पे ऑब्जेक्शन कहाँ आएगा। सुने, उमर फारूक ने जब हुकूमत संभाली थी तो रसूलुल्लाह को दुनिया से रुखसत हुए 2.5 साल हुए थे। हज़रत अबू बकर का इंतकाल हुआ तो हज़रत उमर ने हुकूमत संभाली। 11.25 या 11 लाख मुरब्बा मील पर परचम इस्लाम लहरा रहा था। उमर ने 10 साल 5 माह 6 दिन
جو خلافت پر قدم جمائے رکھے، اس 11 کو 22 کیا، اور جب عمر فاروق دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ ملک پاکستان کتنے لاکھ مربع میل پر ہے؟ آپ پاک اسٹڈی، جزاک اللہ، آپ پاک اسٹڈی پڑھتے ہیں، معاشرتی علوم پڑھتے ہیں، تو 7.5 لاکھ سے بھی کچھ کم ہے، 7.25 لاکھ کے لگ بھگ پاکستان کا کل مربع میل کا رقبہ ہے، اور عمر فاروق 22 لاکھ مربع میل پر ہے۔ 7 7 14 اور آگے 7 ملائیں 21، یعنی 3.5 پاکستانوں سے بڑا ایریا عمر فاروق کی اکیلی حکومت تھی۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب آخری حج فرمایا اور واپس آنے لگے مدینہ طیبہ تو ایک دعا کی، امام بخاری نے وہ دعا نقل کی ہے۔ حضرت عمر نے اللہ سے مانگا، میرے مولا میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میں بڑھاپے میں مسنون عمر کو پہنچ گیا ہوں، 63 سال تو پوری تھی نا، مسنون عمر میری پوری ہے، سرحدوں پہ جاؤں شہادت لینے تو مدینہ طیبہ کی قبر سے محروم ہو جاؤں گا، اور اگر مدینہ طیبہ میں قبر کی سعادت کے لیے بیٹھوں، شہادت میں سرحد پر شاید مجھے شہادت نہ مل سکے، مولا تو یہ دونوں چیزیں اس عمر کے لیے اکٹھی کیوں نہیں کر دیتا؟ مجھے شہادت بھی ملے، تیرے حبیب کے شہر میں ملے، میں شہادت سے بھی محروم نہ ہوں اور رسول اللہ کے مدینہ کی قبر کی سعادت سے بھی محروم نہ ہوں۔ اللہم اجعل لی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، تیرے شہر میں، تیرے نبی کے شہر میں مجھے قبر ملے۔ یہ حضرت عمر نے مانگا۔ یاد رکھو کئی وقت انسان پر عبادت کر کر کے ایسے آتے ہیں جب بندہ مانگتا ایک ہے ملتی 2 ہے، مانگتا چھوٹی چیز ہے ملتی اس سے بھی بڑھ کے ہے۔ کیوں؟ مانگنا ہے اپنی طاقت کے مطابق، اس نے دینا ہے اپنی شان کے مطابق۔ حضرت عمر نے 2 مانگی، رب نے 3 دی ہیں۔ پہلی مانگی اللہ موت شہادت دے دے، دوسری مانگی اللہ حضور کے شہر میں دے دے۔ عمر نے آگے نہیں مانگا، رب نے تیسری دی ہے، شہادت بھی ملے گی، مدینہ میں بھی ملے گی، مصلی رسول پہ ملے گی۔ یہ مقام اور مرتبہ، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں فضائل اعمال میں۔ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ ایک حدیث لائے ہیں، میں نے فضائل اعمال کا حوالہ اس لیے دیا کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، وہاں سے اردو کتاب ہے، میں مسند احمد کہوں تو آپ نے کہا ہم نے دیکھی بھی نہیں ہے۔ حضرت شیخ روایت لائے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ فضائل قرآن میں ہے، من شغلہ القرآن کو پڑھ لینا۔ فرمایا ایک شخص قرآن کی خدمت میں، دین اسلام کی خدمات میں اتنا مصروف ہو کہ اسے مجھ سے دعا کرنے کا وقت تفصیلی نہ مل سکے، وہ قرآن میں، شریعت میں، دین میں، اسلام میں، ایقان و احسان میں اتنی مشغولیت رکھتا ہو کہ تفصیلی مجھ سے ہاتھ اٹھا کر دعا نہ کر سکے۔ دنیا میں جتنے لوگ مجھ سے ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں نا، اس اسلام پہ مصروف رہنے والوں کو ان سب کی دعاؤں کا حصہ دیتا ہوں، یہ اللہ فرمایا۔ عمر فاروق 22 لاکھ مربع میل کے کار ہائے نظام کا سنبھالنے والا ہے، اور عمر فاروق تو انصاف کا وہ پیکر ہے کہ زلزلہ زمین پہ آتا ہے تو کوڑا مار کے زمین کو کہتے پگلی ہلتی کیوں ہے، بتا اگر عمر نے تیرے اوپر نا انصافی کی ہوتا۔ یہ عمر ہے، وہ عمر ہوا جس کے تابع ہو اور یہاں سے مسجد نبوی میں بیٹھ کر کہے یا ساریہ الجبل، تو ہزاروں میل دور حضرت ساریہ تک ہوائیں آواز پہنچا دے۔ اٹھائے البدایہ کی 8ویں جلد، امام ابن کثیر نے اس پر تفصیلی کلام کیا ہے کہ وہی تو بند ہے۔ صحابہ نے پوچھا آپ کی آواز وہ بھی ساریہ کو کہی، ساریہ تو یہاں ہے نہیں، کہا وہی تو نہیں ہے، لیکن میں حیران ہوں، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں مجھے ساریہ نظر آئے تو میں نے کہا پہاڑ سے بچو پیچھے دشمن ہے۔ 3 ماہ بعد ساریہ آئے تو کہا ایسے ہی ہوا،
میں پیچھے دشمن سے غافل تھا، امیر المؤمنین کی آواز رب نے میرے کانوں میں پہنچا دی، میں نے لشکر کو بچا لیا۔ ہوا جس کے تابع ہو وہ عمر، میں اس کے لیے 2 بول بولوں، داروال کے دوست ایک جملہ کہتا ہوں ضائع نہ ہونے دینا، ہمارے بول عمر فاروق کے سامنے کیا طاقت رکھے جس کی 2 سطروں سے دریائے نیل چل پڑا، ہم اس کے لیے کیا لکھیں اور کیا بولیں۔ میں 5 دن پہلے اپنی یہ فائل مرتب کر رہا تھا، الحمدللہ عشاء کی اذان سے صبح کی اذان تک جاگ کے میں نے روایات اکٹھی کی۔ میں خوش تھا کہ میں نے عمر فاروق کے لیے ایک مقالہ لکھا ہے، تو مجھے اچانک یہ خیال آیا کہ تو نے کیا لکھا ہے عمر فاروق کے لیے جس نے 2 سطروں سے دریائے نیل کو چلا دیا، ہم کیا لکھیں؟ تو مجھے حیا ہے کہ یار یہ مجھے سوچنا بھی نہیں چاہیے، وہ کرایا جو اللہ نے کرایا۔ تو میرے دوستو، عمر فاروق جس کی ایک خط پہ پانی کہنا مان لے، اور وہ عمر جب ہرہ سے آگ نکلی تو تمیم داری نے عرض کیا امیر المومنین ہرہ سے آگ نکلی ہے، رومال دکھا، عمر فاروق کے کندھے پہ جو اس وقت چادر تھی نا، حضرت عمر نے اتاری، کہ تمیم یہ لو اور اس آگ کو بھگاؤ۔ حضرت تمیم داری نے اس کو یوں کوڑا بنایا جیسے ہم جانور کو ہانکتے ہیں کہ چل، یوں آگ کو کہا چلو، اور آگ آگے دوڑی اور تمیم پیچھے، جس غار سے نکلی وہاں چلی گئی اور اس نے آگے پتھر رکھ دیے۔ تمیم داری نے، انسان 4 چیزوں سے بنا ہے، ہوا، آگ، پانی، مٹی، عمر نے ان 4 عناصر پر حکمرانی کی ہے۔ پانی پہ نیل چلا، ہوا پر زنیم، ساریہ بن زنیم تک آوازیں پہنچی، اور مٹی کوڑا ایک لگا اور زمین کا زلزلہ رکا، اور تمیم داری کو چادر دی اور ہرہ کی آگ بجھی۔ آج انسانوں پہ حکمرانی کرنے والے تو ملیں گے، ہوا، آگ، پانی، مٹی، یہ جو انسان کے عناصر 4 ہے، اس پہ حکمرانی عمر فاروق کی تھی۔ تو عمر فاروق تو ایسے دین میں مشغول تھا، مانگی 2 چیزیں، تیسری رب نے دے دی، شہادت بھی دی، مصلی رسول پہ بھی دی، مدینہ میں بھی۔ حضرت عمر پہ وار ہوا ہے، کب؟ سن 23 ہجری اور 26 ذوالحجہ کو۔ آج کل لوگ اسی حوالے کو کوٹ کرتے ہیں اور کہتے کہ حضرت عمر کی شہادت ذوالحجہ میں ہے۔ اے چاچے، تمہارا دماغ خراب ہے، ایک عنوان کو اٹھا کر مسئلہ بتاتے ہو۔ سنو، مورخین کا اتفاق ہے حضرت عمر ذوالحجہ کے آخر میں زخمی ہوئے ہیں، 3 دن حضرت عمر زخمی رہے، 4تھے دن شہادت پائی ہے، 26 کو خنجر لگا، حضرت عمر 27، 28، 29 3 دن زخمی رہے، 1 کو شہید ہوئے اور 1 محرم سن 24 ہجری کو دنیا سے گئے۔ ظالم 26 والا حوالہ اٹھاتے ہیں اور 1 کی شہادت کو چھپاتے ہیں۔ آج میں ایک عقل کے اندھے کی گفتگو واٹس ایپ پہ کسی نے بھیجی، تو میں عموماً عادت نہیں اہل باطل کو سنوں، وہ 1 منٹ کا کلپ تھا، میں سن لیا۔ اس میں کہنے لگا ہے جو مولوی کہتے ہیں نا 1 محرم کو حضرت عمر شہید ہوئے ہیں، 1 محرم کو نہیں ہوئے، یہ حضرت حسین کی شہادت سے جلتے ہیں، اسی لیے حضرت حسین کی شہادت کی ویلیو کو ڈی ویلیو کرنے کے لیے 1 کی شہادت لائے ہیں۔ میں نے کہا سنو انجینئر، تم جیسے لانتی اس دنیا میں کئی آئے اور کئی گئے، سنو حضرت حسین بھی ہمارے ہیں یا نہیں ہے؟ بولیے، جرت سے جواب دیجئے، حضرت حسین بھی، ہمارے حسین پیارے حسین، سنیوں کے پیر حسین، کربلا کے شاہ حسین، نعرہ تکبیر۔ میں نے کہا حضرت حسین بھی ہمارے ہیں، حضرت عمر بھی ہمارے ہیں، حضرت حسین کا تعلق حضرت عمر سے تو نہیں بتا سکتا، ہم بتائیں گے۔ حضرت حسین اور حضرت عمر کا
آپس میں اتنا پیار تھا، جب قادسیہ کی جنگ تھی، ایران کی جنگ میں ایرانی بادشاہ یزدجر کی بیٹی شہر بانو گرفتار ہو کے آئی تو عمر فاروق نے اس شہزادی کا نکاح، علماء اہل سنت کا اتفاق ہے، علماء اہل تشیع کا اتفاق ہے، حضرت عمر نے اس شہزادی کا نکاح شہزادہ علی حضرت حسین سے کیا۔ حضرت حسین کی حضرت شہر بانو سے اولاد ہوئی ہے، علی الاوسط، علی الاکبر، علی الاصغر۔ حضرت حسین کے اس عورت سے بیٹے ہیں جن میں علی الاوسط امام زین العابدین میدان کربلا کے غازی ہے۔ یہ ایک میدان کربلا میں مردوں میں غازی بچے جن سے سادات کی نسل آج دنیا میں زندہ و تابندہ ہے۔ حضرت حسین کے اس نکاح کو عمر نے کرایا تھا۔ عمر فاروق حسین سے محبت کرتے تھے، آج عمر کے ماننے والے حسین ابن علی سے پیار کرتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، یگانگت رکھتے ہیں، الفت رکھتے ہیں۔ یہ نہیں ہے عمر کی شہادت سے حسین کی شہادت کم ہو جائے، جی نہیں، ہم کہتے ہیں سنو، عمر فاروق یہ بہنوئی ہے، حسین ابن علی ان کے سالے ہیں، حضرت علی سسر ہیں، عمر داماد ہیں، حضرت فاطمہ ساس ہیں، حضرت عمر داماد ہیں، علی کی بیٹی حضرت ام کلثوم حضرت عمر کی بیوی، علی المرتضی کا نواسا عمر کا بیٹا زید بن عمر بن خطاب، حضرت حسین کا بھانجا حسین مامو عمر والد، حضرت حسن مامو عمر والد، حضرت علی نانا عمر والد، حضرت فاطمہ نانی عمر والد۔ یہ ایک فیملی ہے، ایک خاندان ہے، ان میں محبت ہے، پیار ہے، تعلق ہے، نفرت نہیں ہے۔ ایک یکم کا شہید ہے، ایک 10 کا شہید ہے۔ ہم یکم میں بھی شہادت کے قائل، 10 میں بھی شہادت کے قائل۔ محرم کی عظمت مزید بڑھ جاتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ میں نے کہا محرم کی عظمت مزید بڑھ جاتی ہے، اس کی عظمت کم نہیں ہوتی۔ اور یہ نظریہ کہ ڈی ویلیو کرنے کے لیے، کمپٹیشن کے لیے، مقابلہ بازی کے لیے، اور مقابلہ تو وہاں ہوتا ہے جہاں غیر ہو، یہ تو دونوں ایک فیملی ہیں۔ 10 کتابیں اہل سنت والجماعت کی اور 10 کتابیں اہل تشیع کی، واضح لکھا ہوا ہے کہ عمر فاروق داماد حیدر ہیں۔ یہ کوئی اختلافی بات نہیں ہے، تو اتفاقی ہے۔ اعتراض کرنے سے پہلے اپنے بڑوں کو پڑھنا چاہیے۔ میں بھی اپنے گھر کی تلاشی دوں اور تو بھی اپنے گھر کی تلاشی دے، عجیب بات ہے۔ جو اتفاقی ہے، اکابرین لکھ گئے ہیں، کوئی آج کل کے رشتے کی بات نہیں ہے۔ دینے والی فیملی بھی راضی، لینے والے بھی راضی۔ تو ایک گھر کے بندے کا کیا مقابلہ ہوتا ہے؟ تو یہ جملہ کہہ کر کہ عمر فاروق کی شہادت یکم کو بتا کے 10 کو ڈی ویلیو کر رہے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ تو عمر اور حسین کو ایک نہیں سمجھتا۔ اگر تو ایک سمجھتا تو کہتا گھر کی باتیں ہیں، ایک شہادت کے بجائے 2 شہادتیں ہیں۔ پتہ چلا اسلام شہادت دے کر ڈٹنا سکھاتا ہے، رو رو کے کٹنا اور ہٹنا نہیں سکھاتا۔ وہ تو ہمت، قوت، سکت یہ بتاتا ہے، وہ یہ تو نہیں کہتا کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں۔ اور سنیں، یہ مقابلہ بازی تو غیروں میں ہے، یہاں تو مقابلہ ہے ہی نہیں۔ حضرت حسین مصلی کربلا کے شہید ہیں، عمر مصلی رسول کے شہید ہیں۔
اے کربلا کی مٹی میں مدینہ کی مٹی میں بڑا فرق ہے. اے مدینہ کی مٹی ہم تو کہتے ہیں جنت تجھ میں سب کچھ ہے پر مدینہ نہیں ہے. یہ مدینہ جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا لو سلک الناس وادیوں وشعبا لو سلک الانصار وادیوں وشعبا لسلکت وادی الانصار. کہا لوگو مدنی مجھے اتنے پسند ہیں کہ دنیا ایک طرف چلے مدینے والے دوسری طرف چلے, تم اپنے نبی محمد الرسول اللہ کو مدینے والوں کے ساتھ دیکھو گے. حضرت عمر تو مصلی رسول کا شہید ہے. اور ایک جملہ مزید کہتا ہوں سنو, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, توجہ توجہ, کربلا کے شہداء کا والد ہے. اور میں حوالہ دینے لگا ہوں, کربلا کے 72 شہید ہیں یا نہیں ہیں؟ ان میں ایک حضرت حسین کے بھانجے بھی ہیں جن کا نام زید بن عمر بن خطاب ہے. اگر یہ 72 میں نہ ملے 72 تن پورے نہیں ہوتے. وہاں یہ بتاتا نا کہ حضرت حسین یہ بھانجا ماموں دونوں گئے تھے, اور بتانا پڑے گا اچھا بھانجے تھے کس بہن کے بیٹے تھے؟ ام کلثوم کے تھے. ام کلثوم کی شادی کس سے تھی؟ حضرت عمر سے تھی. رشتہ داری نظر آئی تو تیرا مذہب پر فاتحہ پڑھنی پڑ جائے گی, اسی لیے بتانا ہی نہیں ہے. 72 تنوں میں حضرت زید بھی شامل ہے. یار کیسی باتیں کرتے ہو, عجیب نظریہ, عجیب باتیں. بھائی یہ دونوں کی شہادتیں محرم کو مزید اجاگر کرتی ہیں, ڈی ویلیو نہیں کرتی. تو حضرت عمر نے یہ مانگا اور یکم محرم کو دنیا سے رخصت ہوئے. اور عمر فاروق جب دنیا سے رخصت ہونے لگے نا تو ایک نے کہا کہ امیر المؤمنین اپنے بعد کس کو خلیفہ بنا کر جا رہے ہو؟ فرمایا 5 آدمیوں کے نام دے رہا ہوں, ایک روایت میں 6 کے نام دے رہا ہوں کہ آپس میں فیصلہ کر لو کس کو بنانا ہے. کون کون؟ حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت طلحہ, حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف. ایک روایت میں حضرت سعد بن ابی وقاص بھی شامل ہے. آپس میں فیصلہ کر لینا. ان سب نے فیصلہ کیا اور حضرت عثمان کو خلافت مل گئی. سنیں عشرہ مبشرہ ان سب کو ملا کر تو 9 بنتے ہیں. 10واں بندہ حضرت عمر نے نام کیوں نہیں لیا؟ حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, طلحہ, زبیر, سعد, سعید, عبد الرحمن بن عوف, ابو عبیدہ بن جراح. ابو عبیدہ تو حضرت عمر کی دوران خلافت شہید ہو گئے, پیچھے بچ گئے 9. 9 میں حضرت ابو بکر بھی دنیا سے گئے, پیچھے بچ گئے 8. حضرت عمر بھی دنیا سے جا رہے, پیچھے بچ گئے 7. اور نام 6 کا کیوں دیا؟ 7واں کیوں نہیں دیا؟ حضرت عثمان کا دیا, حضرت علی کا دیا, طلحہ دیا, سعد دیا, زبیر دیا, عبد الرحمن بن عوف دیا. سعید بن زید کا نام کیوں نہیں دیا؟ نارووال کے غیوروں, اللہ کی قسم دیانت داری بھی اس موقع پہ عمر فاروق کو سلام کرتی ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. میں خلاصہ دے رہا ہوں, میری بات کو ضائع نہ ہونے دیں. سنو, 7ویں کا نام کیوں نہیں دیا؟ وہ بھی تو عشرہ مبشرہ کا صحابی ہے, وہ بھی تو جنتی ہے, اس پہ تقوی طہارت للہیت پر کوئی شک نہیں ہے. اس کی ایک وجہ ہے, وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا رشتے میں بہنوئی ہے. سعید بن زید رضی اللہ عنہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ کے خاوند ہیں. اگر خلفاء کی لسٹ میں جو نامینیشن لسٹ جاری ہو رہی تھی عمر اپنے فیملی ممبر کا نام دیتے تو کوئی کہہ سکتا تھا عمر نے خلافت گھروں میں رشتہ داروں میں بانٹی ہے, پر عمر اپنے سر پہ یہ الزام نہیں رکھنے دیتے تھے, اس لیے نام نہیں دیا. اس لیے سعید بن زید کا نام نہیں دیا, حالانکہ وہ بھی عشرہ مبشرہ کا صحابی. اور یہ یکم محرم کو اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. میں دعا کرتا ہوں رب کریم تربت عمر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر